حجرات آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو تم اس بات کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پر حملہ کر دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ تم جا کر قبیلہ بنو مصطلق کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معمول تھا کہ چند لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ جا کر دوسرے قبیلے والوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کے ساتھ جہاں مناسب سمجھتے تھے اس زکوٰۃ کے پیسے کو صرف کرتے تھے۔ جن یتیموں میں، بیواؤں میں، مستحقین میں آپ ضرورت سمجھتے تو آپ خرچ کر دیتے۔ تو آپ نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ ولید بن عقبہ جب قبیلے بنو مصطلق کی طرف جانے لگے تو بعض روایات میں ہے کہ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان قبیلے والوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ہماری دشمنی تھی، تو اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو یہ آدھے سفر سے واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ مجھے لگتا یہ تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے حضور کو یہ بتلایا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بہت افسوس ہوا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں اور کیسے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا کہ تم جا کر تحقیق کرو کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے کیوں انکار کیا۔ اگر واقعی یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ جہاد ہوگا کہ انہوں نے شرعی حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ قبیلے تک پہنچے تھے، اب قبیلے کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے اور یہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں کہ جاہلیت میں میری ان کے ساتھ دشمنی تھی، تو یہ اپنے گمان میں دشمنی سمجھے، حالانکہ وہ لوگ یہ سمجھ کر باہر آئے تھے کہ یہ حضور کا قاصد ہے، تو استقبال کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو خالد ابن ولید لشکر لے کر چلے گئے۔ جب یہ آدھے راستے تک پہنچے تھے تو اسی قبیلے کے چند لوگ مدینہ آ رہے تھے۔ خالد بن ولید سے ان کی ملاقات ہوئی، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو ہم وہاں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، ہم تو خود یہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر آئے ہیں، حضور کو دینے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب خالد ابن ولید وہیں سے واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ، یہ قبیلے کے لوگ تو فرما رہے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے خود آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ولید بن عقبہ کو بلایا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، نہیں دینا چاہ رہے، اور یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تو ہم تو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو ولید بن عقبہ نے بتایا کہ اصل بات یہ تھی کہ جاہلیت میں ان کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، تو جب میں ان کے قبیلے کے قریب پہنچا تو یہ اتنی کثرت سے لوگ باہر آئے، میں سمجھا کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے قتل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق خبر یہ دی کہ شاید وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اور میرے قتل کے در پہ ہیں۔ تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے اس خبر کی خوب تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پہ حملہ کر دو اور بعد میں تمہیں اپنے فعل پر پچھتاوا ہو۔ یعنی یہ خبر تھی کہ خالد بن ولید تو لشکر لے کر چلے گئے تھے، اگر راستے میں ملاقات نہ ہوتی اور وہ اس قبیلے پہ حملہ کر دیتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا،
تو اس آیت کا مقصد تھا کہ کوئی آدمی خبر لے کر آئے، جب تک خبر کی تحقیق نہ ہو جائے اس خبر پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اس آیت کا مضمون یہ ہے جو اللہ ہمیں حکم دینا یہ چاہ رہے ہیں، جب بھی کوئی آدمی خبر لے کر آئے جب تک بات کی تحقیق نہ ہو اس بات پر عمل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرنا شروع کر دے۔ ہمارے معاشرے میں جو افواہیں پھیلتی ہیں، جھوٹی خبریں چلتی ہیں، وہ اسی آیت کے ذیل میں ہے کہ جب کوئی ایسی خبر آئے تو فوراً آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، اسے آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں افواہوں کو، جھوٹی باتوں کو، میڈیا کی کوئی بھی سنی ہوئی بات کو آگے چلا دیا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات غلط ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے ایک اصول یہ معلوم ہوا، جب بھی کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، اس خبر کی خوب تحقیق کرو، اگر خبر ٹھیک ہے تو آگے بیان کرو، اور اگر خبر ٹھیک نہیں ہے تو آگے بیان نہ کرو۔ اسی طرح بعض دفعہ میسج میں کوئی حدیث آ جاتی ہے اور اس حدیث میں حوالہ لکھا ہوتا ہے بخاری، مسلم، ترمذی کا، اسے بعض لوگ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، بسا اوقات وہ حدیث نہیں ہوتی، کسی صحابی کا قول ہوتا ہے یا کسی تابعی کا۔ تو اس طرح جب بھی کوئی روایت سامنے آئے کسی عالم سے اس کی تحقیق کر کے پھر اس بات کو آگے پھیلایا جائے۔ اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اس بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، ورنہ انسان عند اللہ گناہگار ہوگا۔ تو اس آیت میں یہی حکم ہے، جب بھی کوئی بات آئے اس کی تحقیق ہو۔ عموماً جو آج کل جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ افواہ چلی ہوتی ہے، اور جب آمنا سامنا دونوں فریقین کا ہوتا ہے تو ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی ہوتی، بس تیسرے آدمی نے ایک بات پھیلائی اور دونوں کے درمیان جھگڑا کرا دیا۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک رسالہ ہے محاسن اسلام، اس میں ایک واقعہ چھپا کہ ایک شخص کو اسی طرح کسی نے فون کر کے بتایا کہ میں نے تمہارے گھر میں کسی غیر محرم شخص کو آتا ہوا دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیا تم قسم کھاتے ہو؟ کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں، میں نے تمہارے گھر میں ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا۔ اب اس شخص نے خبر کی تحقیق نہیں کی، اس نے فوراً کہا اگر یہی بات ہے تو تم گواہ رہو، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب جب یہ گھر آیا اور گھر آ کر معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کا رضائی بھائی آیا تھا۔ رضائی بھائی سے تو شریعت میں پردہ نہیں ہے، دودھ شریک بھائی، تو وہ بھائی گھر میں آیا تھا۔ اب اس نے معاملے کی تحقیق کی نہیں، جو خبر پہنچی اور اس پہ فیصلہ کر دیا، ساری زندگی پچھتاتا رہا۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ آئے اس کی تحقیق کی جائے، چاہے بات کہنے والا ثقہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک اعتماد نہ ہو جائے اور قابل وثوق یقین نہ ہو جائے اس بات پر عمل نہ کیا جائے، نہ اس بات کو آگے پھیلایا جائے۔ اسی طرح اس رسالے میں ایک اور واقعہ تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص کے ساتھ دوسرا آدمی کام کرتا تھا، تو اب بسا اوقات وہ اسے فون بھی کرتا، یہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا فون آیا، تو اس شخص کا فون باہر تھا، یہ گھر بھول گئے تھے، تو گھر والی نے فون اٹھایا تو اس نے پوچھا میرے دوست کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کسی کام سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے فون بند ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر اس نے فون کیا، ان کی گھر والی سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ غیرت مند خاتون تھی، اس نے آگے سے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ آپ کو میرے شوہر سے کام ہے، ان سے بات کریں، میرے ساتھ کسی معاملے میں بات نہ کریں۔ اب تیسری دفعہ پھر اس نے فون کیا تو اس نے سخت الفاظ میں جھڑکا۔ اب وہ جو شخص تھا وہ گیا اس کے شوہر کے پاس اور اس سے کہنے لگا تیری بیوی میرے سے تعلقات رکھنا چاہتی ہے، اور میں جب بھی فون کرتا ہوں وہ بات کو طول دیتی ہے اور بات کو طویل کر دیتی ہے، اور اگر تمہیں اس بات پہ شرح صدر نہ ہو تو آپ موبائل کو دیکھ لو کہ اس کی کال آتی ہے۔ تو اب جب یہ گیا یہ شخص، اس نے کہا واقعی ایسی بات ہے، بات کی تحقیق کی نہیں اور اپنی گھر والی کو طلاق دے دی۔ بعد میں پتہ چلا قصور گھر والی کا نہیں تھا، اس شخص کا تھا کہ یہ مختلف نمبروں سے کال کرتا تھا، تو عورت فون اٹھا دیتی تھی، اسے معلوم نہیں تھا،
وہ سمجھتی کسی اور کا فون ہے، اسی کا فون ہوتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ چال اس نے چلائی اور ان کے گھر کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا۔ اس لیے قرآن ایک ضابطہ ہمیں دے رہا ہے، جب بھی کوئی آدمی خبر لے کر آئے اس خبر پر آنکھیں بند کر کے عمل نہ کیا جائے، فتبینوا، اس خبر کی خوب تحقیق کی جائے، مختلف زاویوں کے ساتھ اسے جھانچا جائے، پرکھا جائے، جب یقین ہو جائے تو عمل کیا جائے، یقین نہ ہو تو کسی کے کہنے پر عمل نہ ہو، ورنہ بعد میں انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ یہی قرآن کہہ رہا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ورنہ بعد میں تم لوگ اپنے فعل پر نادم ہوں گے۔